السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہجرا آفیشل۔ دوستوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی سلطان عبدالحمید خان ثانی کا ریلوے لائن منصوبہ، حجاز ریلوے اور بغداد ریلوے منصوبہ۔ دوستوں، ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں مسئلہ فلسطین اور سلطان عبدالحمید ثانی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، سلطان عبدالحمید ثانی کا نام تاریخ میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دوستوں، 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ عیسائیت، اسلام اور یہودی تینوں مذاہب کے لیے اہم سرزمین فلسطین میں بھی برطانیہ اپنے قدم جمانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ 1882 عیسوی میں مصر پر قبضہ کے بعد نہر سویز بھی برطانوی کنٹرول میں تھی اور اس کے مشرق وسطی میں دلچسپی اور مداخلت بڑھ رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ عرب قومیت کے نام پر اٹھنے والی تحریکیں بھی سرگرم تھیں۔ تاہم اس وقت تک فلسطین میں مذہبی تنوع بھی قائم تھا اور مذہبی ہم آہنگی بھی۔ دوستوں، اگست 1897 عیسوی میں بیسل سوئٹزرلینڈ میں پہلی عالمی صہیونی کانگریس کے موقع پر تھیوڈور ہرزل نے عالمی صہیونی تحریک کی بنیاد رکھی، جس کے مقاصد میں اولین فلسطین میں یہودیوں کو بسانا تھا۔ تھیوڈور ہرزل مغربی طاقتوں کی کچھ تائید کے بعد خلیفہ عبدالحمید ثانی سے ملاقات کے لیے کوششیں کرنے لگا اور 1896 عیسوی سے 1902 عیسوی کے درمیان 5 مرتبہ استنبول آیا اور ابتدا میں اس بات کا اظہار کیا کہ اگر سلطنت عثمانیہ یہودی مہاجرین کو پناہ دے تو وہ سلطنت کے متحد رہیں گے اور اپنے کاروبار کے ذریعے بڑی رقم ٹیکس کی مد میں دیں گے۔ مہاجرین کی مدد مغرب میں بسنے والے امیر اور کاروبار کے مالک یہودی کریں گے۔ سلطان عبدالحمید نے یورپ میں مظالم سہنے والے یہودی مہاجرین کے سلطنت میں آنے پر آمادگی ظاہر کی، مگر ساتھ یہ شرط رکھی کہ ان تمام کو کسی ایک جگہ پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ مختلف جگہوں پر رہیں گے۔ تاہم تھیوڈور ہرزل چاہتا تھا کہ ایک ایسی شرائط رکھی جائیں کہ یہودیوں کی ایک بڑی کمپنی کا قیام ممکن ہو جو ضرورت پڑنے پر جتنی چاہے زمین خرید سکے تاکہ ان کے خفیہ ارادوں کی تکمیل ہو۔ چنانچہ ہرزل اور سلطان کے مابین معاہدہ طے نہ پایا۔ سلطان نے یہودی مہاجرین کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہ دی کیونکہ وہ صہیونی عزائم سے آگاہ تھا اور کسی طور پر بھی بیت المقدس کے شماریات میں تبدیلی کے مخالف تھا۔ دوستو، سلطان نے واضح طور پر فلسطین کے علاقہ صہیونیوں کو دینے سے انکار کیا اور ساتھ ہی ساتھ وہاں اس خطرے کے پیش نظر کہ یہودی اپنے قدم جمانے شروع کر دیں گے، فلسطین میں صہیونیوں کے زمین خریدنے پر بھی پابندی لگا دی۔ خلیفہ کا نظریہ تھا کہ وہاں پر عربی تفوق قائم رہنا چاہیے۔ سلطان کی اجازت نہ دینے کے باوجود غیر قانونی طریقے سے یہودیوں نے کچھ نہ کچھ آباد کاری فلسطین کے مختلف علاقوں میں شروع کی۔ ہرزل کی جانب سے سلطان کو خطیر رقم کی پیشکش کی گئی۔ اس وقت سلطان عثمانیہ معاشی بحران کا شکار تھی اور قرضوں کے بوجھ تلے دبی تھی۔ بڑی رقم کی پیشکش کی معاشی صورتحال میں بہتری اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی اور سلطان کی اولین ترجیحات میں سے ایک سلطنت کی معاشی حالت کو بہتر کرنا بھی تھا۔ مگر سلطان عبدالحمید نے صہیونیوں کے عزائم بھانپتے ہوئے اس پیشکش کو رد کر دیا اور کہا، میں زمین کا 1 فٹ ٹکڑا بھی نہیں بیچ سکتا کیونکہ یہ میری نہیں بلکہ عوام کی ملکیت ہے۔ میری رعایا نے یہ سلطنت اپنے خون سے حاصل کی ہے اور خون ہی سے اس کی آبیاری کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے اپنے ہاتھ سے جانے دیں، ہم دوبارہ اسے اپنے خون سے ڈھانپ لیں گے۔ دوستو، اسرائیل کے قیام کے منصوبہ میں رکاوٹ ہونا سلطنت عثمانیہ کے زوال کے پس منظر میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ سلطان عبدالحمید کے سبکدوش ہونے کے کچھ عرصہ بعد فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری تیز ہوئی اور پھر بلفور ڈکلیریشن اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم تک تمام تر ہونے والی تبدیلیاں اسرائیل کے قیام کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرتی چلی گئیں۔
یہ سوال تاریخ میں بہر طور موجود ہے کہ اگر ایک جانب مغرب میں یہودی کمیونٹی پر انتہائی درجے کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے تو دوسری جانب صہیونی لابی کے لیے کیسے ممکن ہوا کہ وہ تسلسل کے ساتھ اپنے منصوبے کی عملی جامہ پہناتے رہے، حتیٰ کہ ہولوکاسٹ کے باوجود بھی وہ اپنے مضمون مقصد میں کامیاب رہے۔ دوستو، تصوف سے لگاؤ سلطان عبدالحمید خود بھی تصوف سے لگاؤ رکھتے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے مابین اتحاد و یگانگی اور مختلف امور میں مشاورت کے لیے مختلف سلاسل طریقت کے ساتھ مضبوط روابط قائم کیے۔ 19ویں صدی میں مجموعی طور پر مسلم دنیا مغربی نوآبادیات کا شکار ہو رہی تھی اور شمالی افریقہ میں بھی سلطنت عثمانیہ کو فرانسیسی یلغار کا سامنا تھا۔ چنانچہ وہاں سلطان عبدالحمید نے مختلف سلاسل کے ساتھ گہرے روابط قائم کیے تاکہ تمام بیرونی خطرات اور اندرونی خلفشار کا مقابلہ کیا جا سکے اور مسلم امہ کے اتحاد کو قائم رکھا جائے۔ دوستو، 1881 عیسوی میں تیونس پر فرانسیسی حملے کے پیش نظر انہوں نے شمالی افریقہ میں جہاں اپنی عسکری موجودگی کو بڑھایا تو وہیں تصوف کے مختلف سلاسل سے اپیل کی کہ وہ عوامی سطح پر سلطنت کے دفاع کے لیے آگاہی مہم چلائیں اور نیٹ ورک قائم کریں۔ دارالخلافہ میں ایک مرکزی کمیٹی بھی بنائی گئی جس میں علماء، مشائخ شامل تھے اور سلطان کے مشیر کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ مکگیل یونیورسٹی کینیڈا کے راشد چودھری اس حوالے سے لکھتے ہیں، دوستو، عائشہ سلطان عبدالحمید ثانی کی بیٹی کے مطابق سلطان عبدالحمید مضبوط عقیدہ رکھنے والے مسلمان تھے جو پنجگانہ نماز پڑھتے تھے اور باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مزید برآں ان کی بیٹی کے مطابق سلطان ایک روحانی شخصیت تھے جو کم از کم 2 صوفی سلاسل سے وابستہ تھے، شاذلیہ اور قادریہ۔ دوستو، اختتام کب ہوا؟ 1809 عیسوی میں لبرل گروپ ینگ ترکس نے ایک بار پھر پرزور تحریک چلائی۔ سلطان عبدالحمید نے پارلیمنٹ اور 1876 عیسوی کے آئین کو بحال کر دیا۔ آئین میں تبدیلیاں لائی گئیں اور خلیفہ کے اختیارات کو مزید محدود کیا گیا۔ تاہم 1909 عیسوی میں سلطنت میں عدم استحکام اور حالات خراب ہونے پر خلیفہ سلطان عبدالحمید کو سبق دوش ہونا پڑا۔ بعض مورخین کے مطابق اگرچہ خلیفہ ان حالات کے ذمہ دار نہ تھے تاہم یہ ان کے دور حکومت کے اختتام کا باعث بنے۔ ان کے بھائی محمد راشد کو ینگ ترکس کی جانب سے نیا سلطان منتخب کیا گیا۔ یہ درست ہے کہ سلطان عبدالحمید بحیثیت مجموعی سلطنت کے زوال کو نہ روک سکے، تاہم انہوں نے اس کی گرتی دیواروں کو ایک بار پھر سے مضبوط کیا اور سامراجی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ یہ سلطان عبدالحمید ثانی ہی کی کاوشوں کا ثمر تھا کہ سخت ترین سیکولر انقلاب کے باوجود ترکی کی اسلامی شناخت کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ مغربی قومیت کے اثرات کے باعث آنے والے سالوں میں سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد نہ صرف ملت اسلامیہ تقسیم در تقسیم ہوئی بلکہ آج تک دنیا میں حقیقی آزادی اور حریت حاصل نہیں کر پائی۔ دوستو، سلطان عبدالحمید ثانی نے 10 فروری 1918 عیسوی کو 75 سال کی عمر میں ترکی میں وفات پائی۔ ان کا مزار استنبول میں واقع ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔